یہ سورہ آل عمران جس کا آپ بیان سن رہے تھے، ہمارے عزیزم طالب علم حافظ ارباز بن مشتاق، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت ڈالے اور ان کی عمر کے اندر بھی برکت ڈالے، ان کو کامیابی عطا فرمائے دنیا آخرت کے اندر۔ یہ سورہ آل عمران کی ابتدا ہے۔ یہ 7 نمبر آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اسی سورت کی، ابھی میرے ذہن میں آئی تھی یہ آیت کریمہ۔ تو یہ مساجد کے اندر جو اہتمام کیا جاتا ہے قرآن مجید کی تعلیم کا، ترجمہ القرآن، تفسیر القرآن، اس کی تفہیم، یہ سب سے بہتر علم ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، کہ تم سب سے بہتر وہ ہے جس میں یہ 2 صفتیں پائی جائیں، ایک تعلم اور دوسری تعلیم۔ تعلم تعلیم سے پہلے ہے۔ تعلم کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو سیکھنا، کسی چیز کا علم حاصل کرنا۔ قرآن کا تعلم، اس کا معنی ہوگا قرآن کا علم حاصل کرنا، اس میں قرآن پڑھنا اور قرآن کا معنی سمجھنا، مطالب اور مفاہیم سمجھنا، یہ سب کچھ آ جاتا ہے تعلم کے اندر۔ یہ تو اپنے نفس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ آپ سیکھتا ہے وہ، لیکن تعلیم کا تعلق ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ، یعنی اس کو آگے اسی طرح ہی سکھا دینا، جیسے اس نے سیکھا ہے اسی طرح ہی اس کو سکھا دینا۔ یہ سب سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بیان فرمایا ہے، دنیا کے اندر ایک جماعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، وہ ہمیشہ حق پر گامزن رہیں گے، حق پر قائم رہیں گے، حق کو انہوں نے مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوا ہوگا، پکڑے رکھیں گے حق کو۔ اور آگے فرمایا ہے، لا یضرهم من خذلهم حتی وهم کذالک حتی یاتی امر اللہ، کہ جو ان کو بے یار و مددگار چھوڑے گا نا، وہ ان کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور وہ اسی طرح ہی رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے، آخر تک مراد ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دشمن بھی ہوں گے، ان کی مخالفت کرنے والے بھی ہوں گے، اور ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے ہوں گے، لیکن وہ ان کو نقصان نہیں کر سکیں گے، اور اسی طرح یہ جاری رہیں گے۔ اور لا تزالو کا لفظ جو ہے نا، یا لا یزالو کا یہ لفظ ایسا ہے جو مسلسل پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنا تسلسل ہے کہ انقطاع نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا زمانہ نہیں آئے گا جس کے اندر یہ بالکل ہی یہ ختم ہو جائیں، ہر وقت رہیں گے یہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو صحیح معنی میں سمجھا ہے، صحیح مطلب بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت تھی پہلے، دوسری جماعت تابعین کی ہے، پھر تبع تابعین کی ہے، پھر اس کے بعد ائمہ محدثین، فقہاء محدثین۔ اس سے میری مراد وہ ہے جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں۔ ان سب سے زیادہ مہارت اور علم میں پختگی وہ امام بخاری رحمہ اللہ کو حاصل تھی، اور اس پر تقریباً امت کا اجماع ہے، امت کا اتفاق ہے۔ قرآن مجید کے بہت بڑے مفسر تھے امام بخاری رحمہ اللہ، اور صحیح بخاری کے اندر ایک کتاب ہے کتاب التفسیر، پہلے فضائل، اس کے بعد فضائل قرآن پر ایک کتاب ہے صحیح بخاری کے اندر، کتاب التفسیر ہے اور فضائل قرآن۔ تو یہ
یہ نہ سمجھے کوئی کہ امام بخاری صرف محدث ہی تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر بھی تھے اور بہت بڑے فقیہ بھی تھے اور بہت بڑے محدث بھی تھے اور بلکہ بہت بڑے لغت دان بھی تھے، عربی زبان میں مہارت رکھتے تھے، لغوی کئی علوم فنون کے اندر مہارت تھی، اصولی بھی تھے امام بخاری رحمہ اللہ۔ جن لوگوں نے صحیح بخاری پڑھی ہے وہ اس کا اعتراف کرنے کے بغیر رہ نہیں سکتے، ان کو پتہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر جو ہے نا یہ ایک لکھی ہے، دوسری جلد کے شروع میں کتاب المغازی ہے، اس کے بعد کتاب التفسیر شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ صحیح تفسیر جو ہے نا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وحی کے مطابق، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مبین تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مبین کا معنی ہوتا ہے جو کسی شے کو کھول کھول کر بیان کرے۔ قرآن مجید کے اندر آیات مجملات بھی ہیں، مجمل آیتیں ان کو کہتے ہیں ہم، مفصل آیتیں بھی ہیں، مجمل آیتیں بھی ہیں، عام بھی ہے، قرآن مجید کے اندر مطلق آیتیں بھی ہیں، کئی قسمیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ اور اپنے قول کے ساتھ جو ہے نا قرآن مجید کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر کھول کے نہ بیان کرتے نا، آج کوئی بھی قرآن کی صحیح تفسیر جان نہیں سکتا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا، صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلنا تھا قرآن مجید کی تفسیر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے نا، آپ کی عملی زندگی یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ مثلا قرآن مجید کے اندر اتنا تو آیا ہے مجمل، نماز قائم کرو۔ اگر کسی کو کہہ دیا جائے نماز قائم کر، اس کو نماز آتی ہی نہ ہو تو قائم کیسے کرے گا؟ وہ پوچھے گا نا کہ کیسے کرنی ہے۔ صحابہ کرام کو کوئی پتہ نہیں تھا اس وقت کہ نماز قائم کیسے کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے نماز قائم کر کے دکھائی تھی۔ 2 دن جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھاتے رہے ہیں، 2 دن۔ یہ جب معراج کی رات ہوئی، نماز فرض کی گئی، اس کے بعد جبرائیل نے 2 دن پورے 10 نمازیں قائم کرائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کو طریقہ بتایا، وضو کا طریقہ بتایا اور نماز کے اوقات بتائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہے نا اسی طرح ہی طریقہ جو ہے نا بتا دیا تھا۔ اگر آپ نہ بتاتے کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر نماز کے اجزاء کا ذکر ہے، اجزاء ترکیبی اجزاء ہوتے ہیں نا، کئی اجزاء مل کے ایک شے بنتی ہے پوری مرکب، جس کو حیات قضائی کہتے ہیں عربی کے اندر، تشکیل پاتی ہے پوری شکل۔ مثال کے طور پہ رکوع ہے، سجود ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، قرات ہے، قیام ہے، تسبیح ہے، کئی چیزیں ہیں۔ نماز قرآن مجید کے اندر اجزاء جو ہے نا ان کا ذکر ہے، تکبیر کا ذکر ہے، تسبیح کا ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، قرات کا ذکر ہے، قیام کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن ان کی ترتیب کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ اس کو کیسے مرتب کرنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھ کے دکھائی ہے نا، تو صحابہ کرام نے آنکھوں سے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ صحابہ جب آپ کی نماز بیان کرتے ہیں نا، اکثر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رفع دین ہم جو کرتے ہیں نا، رکوع والا رفع دین، رکوع جاتے وقت، رکوع اٹھتے وقت، اکثر صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب تابعین کو بتایا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذالک، کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے۔ اس کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے، آنکھوں کے ساتھ۔ اب یہ کہنا کہ وہ صحابی جو بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، اس نے تو تھوڑی مدت گزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور فلاں صحابی نے بہت دیر گزاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو تو پتہ نہیں چلا، اور ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ پھر اس میں کہہ دینا وہ تو فقیہ نہیں تھا، اس میں تو فقاہت کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ صحابی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ تو فقیہ نہیں تھا، فلاں صحابی فقیہ ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے نا حدیث پر عمل کرنے کو ٹالنے کے لیے ہوتی ہیں کہ عمل نہ کرنا پڑے۔ تو یہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کر کے دکھایا۔ اسی طرح روزے کے بارے میں سمجھ لیں آپ، حج کے بارے میں سمجھ لیں،
آپ نے ایک بار ہی حج کیا مدنی زندگی کے اندر، اور حج کی آیتیں بھی نازل ہو رہی تھیں، ویسے ان کا مطلب اچھی طرح سمجھا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا، ساتھ فرما رہے تھے خذوا انی مناسککم، خذوا انی مناسککم، کہ مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو۔ دیکھ دیکھ کے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھ رہے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا سفر نامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ بیان کر دیا ہے، گھر سے نکلنے سے لے کے واپسی تک جو ہے نا، اور ہزاروں کی تعداد میں تھے صحابہ کرام آپ کے ساتھ، وہ سب دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیسے کر رہے ہیں۔ تو یہ تفسیر ہے قرآن کی آیتیں جو حج کے بارے میں نا، ان کی یہ ساری تفسیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ اسی طرح آپ زکوٰۃ کے بارے میں سمجھ لیں، اور دوسری آیتوں کے بارے میں بہت ساری آیتیں مجمل ہیں، ان کا ویسے ہم مطلب نہیں سمجھ سکتے۔ صحابہ کرام کئی دفعہ نہیں سمجھ سکتے تھے، اشکال وارد ہو جاتا تھا بعض آیتوں کے بارے میں۔ اس کی اتنی مثالیں موجود ہیں نا، بہت ساری، اگر اکٹھی کی جائیں تو بڑی مثالیں رسالہ بن سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے اشکالات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مطلب واضح کر دیتے تھے، اشکال دور ہو جاتا تھا۔ بہت ساری مثالیں پہلے میں نے پچھلے درس میں ذکر کی تھیں، بعض مثالیں ادھر جو گزشتہ سال جو درس ہوا تھا، تو اب وقت مجھے بہت تھوڑا دیا گیا ہے، اس لیے میں مثال یہ ذکر نہیں کروں گا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، میرا مقصد اصل یہ ہے کہ یہ بیان کروں کہ آپ مبین ہیں، قرآن کی مبین۔ تو یہ جو طبقہ ہے نا، یہ طائفہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، اگر یہ دنیا کے اندر نہ ہوتے تو جتنے بھی لوگ ہیں نا دوسرے جو اس طبقے کے اندر شامل نہیں ہیں، انہوں نے دین کو خراب کر دینا تھا، اور کیا بھی ہے انہوں نے، لیکن اس جماعت کی وجہ سے اصل دین محفوظ ہے۔ آپ یاد رکھیں، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہے نا، حدیث کی کتابیں اور صحیح تفسیر جو ہے منقول، اس کی وجہ سے یہ دین اسلام محفوظ ہے۔ قرآن کی تفسیر اصل محفوظ ہے، حدیثیں اصل محفوظ ہیں، اور نبی کی سنت جو ہے نا اصل جس طرح تھی اسی طرح ہی محفوظ ہے۔ اگر یہ جماعت نہ ہوتی دنیا کے اندر تو کوئی شے محفوظ نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو قرآن کے متشابہات کے پیچھے چلیں تو سمجھ لینا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا، اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، ٹیڑھا پن، وہ قرآن میں سے ایسی آیتیں تلاش کرتے ہیں جو متشابہ ہیں۔ جیسا آیت کے اندر اشتباہ ہوتا ہے نا، اشتباہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دو معنی بن سکتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ، ایک معنی صحیح ہے اور ایک معنی صحیح نہیں ہے، وہ اپنا مطلب جو ہے نا نکالنے کے لیے جو غلط معنی ہوتا ہے نا وہ مراد لے لیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ یہاں فتنے سے مراد گمراہی ہے، کیونکہ ان کے پہلے سے ہی نظریات بنے ہوتے ہیں، غلط نظریات آپ ہی انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، عقائد غلط ہے، عمل ان کا غلط ہے، سنت کے خلاف۔ وہ ایسی آیتیں ڈھونڈتے ہیں جن آیتوں کے اندر وہ جو غلط معنی ہے نا اس کا بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ مراد نہیں ہے، اور جو صحیح معنی ہے نا وہ مراد ہے، لیکن انہوں نے وہ دوسرا معنی مراد لینا ہے جو کہ غلط ہے، اور لوگوں کو کہنا کہ دیکھو یہ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں ہم۔ آج کل دیکھو یہ کتنی بدعات ہیں، بہت بدعتیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بدعتیں پوری دنیا کے اندر، عقیدے سے تعلق رکھنے والی بدعتیں ہیں، عقدی بدعتیں عربی کے اندر ان کو کہتے ہیں، اعتقادی بدعتیں، اور عملی بدعتیں، یہ بہت ساری بدعتیں، اتنی بدعتیں نا، آج کا دن ہی دیکھ لو کتنی بدعات جو ہے نا منکرات جو ہے نا شامل کی گئی ہیں، اور بدعت، اور الٹا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم قرآن سے ثابت کریں گے۔ اب دیکھو ایک شے کا وجود ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں تصور بھی نہیں تھا۔ وجود تو بعد کی بات ہے نا، یہ کہنا کہ وجود نہیں تھا، ایک ہے کہ تصور بھی نہیں تھا ان بدعات کا، کسی کے ذہن کے اندر بھی نہیں تھی کہ اس طرح کی بدعات بھی لوگ نکال لیں گے، تو کہنا کہ ہم قرآن سے ثابت کریں گے۔ دیکھیں، عقل سے سوچیں، اگر قرآن میں یہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کی،
تابعین نے نہیں کیا تو اس سے کیا لازم آتا ہے؟ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کیا، نہ صحابہ کرام نے قرآن پر عمل کیا، نہ تابعین نے قرآن پر عمل کیا۔ یہ بعد میں جو نکلے ہیں اہل بدع، انہوں نے عمل کیا ہے ان آیتوں پر کہ انہوں نے عمل ہی نہیں کیا۔ اگر یہی مراد ہوتا تو پھر تو انہوں نے سب سے پہلے عمل کرنا تھا۔ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے رحمہ اللہ نے کہ اگر یہ خیر کے کام ہوتے، یہ بعد والی جو بدعات ہے نا، اگر یہ خیر کے کام ہوتے تو سب سے پہلے صحابہ کرام نے پہل کرنی تھی، کیونکہ صحابہ کرام ہر خیر کی طرف وہ سب سے زیادہ پہل کیا کرتے تھے۔ ان کو جب پتہ چل جاتا نا کہ یہ نیکی کا کام ہے تو بڑی سبقت کرتے تھے، بہت جلدی کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتے تھے۔ تو اگر یہ ہوتا واقعتاً انہوں نے سب سے پہلے کرنا تھا یہ کام۔ یہ کس کے بارے میں انہوں نے لکھا؟ قرآن خوانی کے بارے میں۔ آج رواج ہے یہ، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ جمع ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اصالِ ثواب کے لیے، قرآن خوانی۔ اس مسئلے میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اس آیت کے تحت لکھا ہے سورہ نجم کے اندر تفسیر میں کہ اگر یہ نیکی کا کام ہوتا تو صحابہ نے لازمی کرنا تھا، تو جب صحابہ نے کیا ہی نہیں ہے تو سمجھ لو کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے۔ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کام اللہ کے رسول نے کیا ہے یا صحابہ کرام نے کیا ہے۔ مجموعی لحاظ سے اگر نہ کیا ہو تو اس کا نہ کرنا سنت۔ سنت کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک سنت فعلی ہوتی ہے، ایک سنت ترکی ہوتی ہے، ترکی سنت۔ سنت فعلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہے اس کو کرنا، یہ سنت فعلی ہے۔ صحابہ نے کیا ہے اس کو کرنا، یہ فعلی سنت ہے۔ اور سنت ترکی کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین سمجھ کے نہیں کیا، نیکی سمجھ کے نہیں کیا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، اگر کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن پھر بھی نہیں کیا، اسباب بھی موجود ہیں لیکن پھر بھی نہیں کیا، اس کو نہ کرنا سنت ہے۔ یہ ایسا کلیہ ہے نا، ایسے بدعت کی سمجھ آ جاتی ہے، یہ کوئی مختلف ہی بھی نہیں ہے، یہ اتفاقی قاعدہ ہے۔ ہدایہ کے اندر لکھا، فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے ہدایہ، کہ عید کی نماز سے پہلے نفل یہ پڑھنے سنت نہیں ہے، پڑھنے سنت نہیں ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ منقول نہیں ہے، کیونکہ یہ منقول نہیں ہے، کیونکہ نقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ سنت فعلی ثابت کرنے کے لیے نقل کی ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ یہ منقول نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا کہ آپ نے عید کی نماز سے پہلے 2 نفل پڑھے ہوں عیدگاہ کے اندر، صحابہ سے بھی منقول نہیں ہے۔ اور ملا علی قاری حنفی ہیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے المتابعۃ کما تکون فی الفعل تکون فی الترک ایضا، کہ متابعت جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت جو ہے نا، جس طرح فعل میں ہوتی ہے نا کسی کام کے کرنے میں، چونکہ آپ نے کیا تو ہم بھی کریں تاکہ ہماری آپ کے ساتھ موافقت ہو جائے عمل کے اندر، کہتے ہیں اسی طرح ترک کے اندر بھی موافقت ہوتی ہے، مطابقت ترک کے اندر بھی ہوتی ہے۔ یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیا تو نہ کرنا یہ آپ کی مطابعت ہے، نہ کرنے میں آپ کی مطابعت ہے، اگر کوئی کرے گا تو وہ مخالفت ہے۔ آج جو کچھ آپ نے دیکھا ہے یہ جلوس وغیرہ، یہ سارا کچھ منظر، یہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحابہ کرام سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے کوئی ایک مثال پیش ہی نہیں کر سکتا۔ اس کو نہ کرنا سنت ہے، کرنا یہ بدعت ہے۔ یہ واضح مسئلہ ہے، کوئی اتنا پیچیدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات یہ بہت ساری محکمات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن ام الکتاب، ان پر بنیاد ہوتی ہے، کتاب اللہ کی بنیاد ہے ان پر۔ بنیاد سے مراد ہے عقیدہ اور عمل کی بنیاد محکم آیات پر ہوتی ہے۔ جو متشابہ ہیں ان کو محکم کی طرف لٹایا جاتا ہے۔ محکم کی طرف لٹانے کا مطلب، میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو سب کو سمجھ لگ جائے گی۔ مثال کے طور پہ ان آیتوں کے سیاق و سباق سے ہی معلوم ہوتا ہے، آگے جا کے یہ عیسائیوں کا رد ہے، یہ کافی آیات تک عیسائیوں کا رد ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عیسیٰ چونکہ کلمت اللہ ہے، اور یہ تو قرآن میں بھی ہے نا، کلمتہ القاہ الی مریم، عیسیٰ یہ اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے القاء کیا مریم کی طرف۔ تو اب کلمت اللہ لفظ آیا ہے نا، اس سے انہوں نے استدلال کر لیا غلط۔
ابنیت مسیح پر کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ کلمات اللہ جو ہے نا، اب یہاں دو مطلب، دو معنی اس کے، جس طرح بھی میں نے بتایا کہ متشابہ کے دو مطلب یا دو سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو کلمات اللہ یہ ہے کہ مثلا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام چونکہ وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، غیر مخلوق ہے۔ جنہوں نے عیسائیوں نے یہ معنی مراد لے لیا، اسی سے کہا کہ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کا بیٹا ہے، الہ ہے۔ اور دوسرا کلمات اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن کہہ کے پیدا کیا ہے، اور کلمہ کن کہنا اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اس کے نتیجے کے اندر جو شے پیدا ہوتی ہے نا وہ مخلوق ہوتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ یہ اللہ ہی کی صفت ہے، صرف اللہ ہی کی صفت ہے کہ وہ جب بھی کسی شے کا ارادہ کرتا ہے نا، کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کن کہہ دے تو وہ ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے کن کیا ارادہ کر کے تو وہ ہو نا، ایسے نہیں ہے، ضرور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کن کہہ کے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، یہ تو ظاہر ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ مٹی سے پیدا بنایا تھا۔ آدم کا قالب مٹی سے، مادہ مٹی ہے ان کا، مٹی، اور مٹی سے وہ صرف انسانی جثہ جو ہوتا ہے نا، ڈھانچہ، وہ بنایا تھا۔ اور کلمہ کن کہہ کے جو ہے نا اس کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے اور اس کے اندر جو سارا نظام بنے ہیں، یہ انسان کے جو سانس کا نظام ہے، پھیپھڑے اور اسی طرح معدہ یا آنتڑیوں کا، یہ سارا حرکت، پھر قوت آنکھوں کے اندر قوت یہ بینائی کا آ جانا، زبان کے اندر قوت گویائی کا آ جانا، ناک کے اندر قوت شامہ کا آ جانا، سونگھنے والی قوت، اور کانوں کے اندر قوت شنوائی کا آ جانا، یہ سب جو ہے نا کن کے ساتھ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے پیدا کیا ہے، آدم کو بھی کن کہہ کے پیدا کیا ہے۔ یہ محکم آیتیں ہیں۔ پھر محکم آیتیں اور بھی ہیں قرآن مجید کے اندر، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ تو صرف بندہ ہے، ہم نے ان پر انعام کیا ہے، عیسیٰ بندہ ہی ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ کہلوایا۔ ابھی پہلے دن کے تھے، ولادت کا پہلا دن تھا، جب یہودیوں نے الزام لگایا ان کی والدہ پر، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ لفظ بولا تھا، قال انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ محکم آیتیں ہیں، محکم آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، منہ آیات محکمات، کہ قرآن مجید کے اندر محکم آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب، انہی پر عقیدہ ہوتا ہے محکم آیتوں پر۔ یہ محکم آیتیں بہت ساری ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور آج کل بھی بہت سارے لوگ ہیں جو متشابہ آیت پیش کر کے اپنا غلط عقیدہ جو ہے نا لوگوں کے اندر بیان کر دیتے ہیں، پھر لوگوں کو کہتے دیکھو ہم قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، قرآن سے ثابت کر رہے، حالانکہ ان کا رد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہوتا ہے۔ یہ بزرگوں کے بارے میں جو عقیدے رکھتے ہیں کہ یہ عالم الغیب ہیں، بزرگ حاضر ناظر ہیں، تصرف والے ہیں، اسی طرح سب کو سنتے ہیں، دور نزدیک ان کو برابر ہی ہے، وفات کے بعد بھی وہ ساری دنیا کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں، کئی آیتیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ بالکل ہی غلط ہے۔ ایسی وہ مراد ہی نہیں ہے وہاں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر محکم آیتیں اتنی ہیں نا جو سب ان نظریات کا رد کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص صفات بیان کی ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اللہ نے یہاں تک فرما دیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ان سے بڑے گمراہ کون ہیں جو ان کو پکارتے ہیں، جو ان کی پکار کو قیامت تک بھی سنتے قبول ہی نہیں کر سکتے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کے پکار سے بھی بے خبر ہیں۔ دیکھو نا، علم کی نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کے، غافلون کہہ کے کہ ان کو تو علم ہی نہیں ہے کہ ہمیں کون پکار رہا ہے۔ پھر سننے کی نفی کر دی ہے، سننے کی کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اور بھی محکم آتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ قدرت کی نفی کرتی، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، یہ قدرت کی نفی ہے۔ اور فرما دیا لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارا کرو۔ قرآن کا دیکھو اسلوب کیسا ہے، احدا لفظ ہے لا کے بعد۔ گرامر جنہوں نے پڑھا ہے نا ان کو پتہ ہے، بلاغت پڑھی ہو تو پتہ لگے
عقیدہ قرآن سے اتنا پختہ ملتا ہے نا، لا نفی جنس کا ہے، اس کے بعد اگر نکرہ آ جائے نا، احدن نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے، اتنا عموم ہوتا ہے نا اس کے اندر، استغراقی عموم کہتے ہیں اس کو، بلاغی اور نحوی۔ بلاغی استغراقی عموم، یعنی ہر فرد جو ہے نا اس کے اندر آ جاتا ہے، یہ سب کو محیط ہے اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، کسی کو بھی نہ پکارو، یہ معنی بنتا ہے کسی کو بھی نہ پکارو۔ اس میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں، انبیاء بھی آ جاتے ہیں، اولیاء سبھی آ جاتے ہیں، صرف ایک اللہ۔ تو یہ اتنی توحید خالص سمجھ لگتی ہے، اگر بلاغت پڑھی ہو یا نحو پڑھی ہو، قواعد عربیہ پڑھے ہوں۔ قرآن مجید اتنا واضح کتاب ہے، یہ محکم آیتیں بہت ہیں قرآن مجید کے اندر، ساری اکثر محکم، متشابہ کوئی ہے، لیکن متشابہ کا وہ مطلب نہیں لینا چاہیے جو اپنا غلط نظریہ نکالنا ہو، یہ بالکل غلط ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، یا آخری مثال دے کے میں بات کو ختم کروں گا۔ مثلا لوگ کہتے ہیں انبیاء کے بارے میں کہ وہ بشر نہیں، بشریت کی نفی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نور من نور اللہ، آیت کیا پڑھتے ہیں؟ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب نور کا اشتراک ہے، نور کا اطلاق 8-9 چیزوں پر ہوتا ہے، 8-9 قسمیں بن جاتی ہیں نور کی حقیقت میں اگر سوچا جائے۔ اب کون سا نور مراد ہے اس جگہ پر؟ اب اگر ایسا نور مراد لیں گے جس سے بشریت کی نفی نکلتی ہوگی، سمجھو غلط ہے، کیونکہ بشریت والی آیتیں محکمات ہیں قرآن مجید کے اندر۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، سارے انبیاء نے کہا تھا ان نحن الا بشرون، ہم تو صرف بشر ہی ہیں، ہم تو بشر ہی ہیں۔ بشر سے مراد کہ جنس کے اعتبار سے ہم بشر ہی ہیں، اس لیے مثلکم آ گیا ساتھ کہ تمہارے مثل، جنس کے اعتبار سے ہم بشر ہیں، لیکن صفت کے اعتبار سے ایک صفت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، وہ جو تمہارے اندر نہیں پائی جاتی، وہ ہے نبوت والی صفت۔ یہ فرق ہو گیا، ایک ہوتا ہے مابہ الاشتراک اور ایک ہوتا ہے مابہ الامتیاز۔ مابہ الاشتراک جیسے صفت کے اندر سارے ہی شریک ہوں، وہ ہے بشریت والی، یہ جنس ہے۔ اور مابہ الامتیاز وہ ایسی صفت ہے کہ جو دوسرے کے اندر نہ پائی جائے، اس کے اندر پائی جائے، وہ ہے نبوت والی صفت۔ نبوت والی صفت صرف انبیاء رسولوں کے اندر پائی جاتی ہے، اس سے وہ ممتاز ہو جاتے ہیں، عام انسانوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ یہ محکم آتے ہیں۔ اگر کوئی اس نور سے مراد لے نا، سورۃ انعام کی اس آیت سے لقد جاءکم من اللہ نور، کیسے نور سے مراد وہ نور ہے جو بشریت کے منافی ہے، جس طرح فرشتے نوری مخلوق ہیں، یہ غلط ہوگا، یہ ہوتا متشابہ کے پیچھے چلنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے نا، وہ قرآن کی جو متشابہ آیت ہوتی ہے نا اس کے پیچھے چلتے ہیں، ابتغاء الفتنہ، گمراہی کو تلاش کرنے کے لیے، گمراہی نکالنے کے لیے اپنا مطلب نکال لیتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن سے ہم نے ثابت کر دیا، حالانکہ وہ محکم آتے ہیں جو ساری اس کی تردید کر رہی ہوتی ہے نا، رد کر رہی ہوتی ہے، وہ بیان ہی نہیں کرتے لوگوں کے سامنے، بیان ہی نہیں کرتے لوگوں کے سامنے۔ اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کے مبین تھے، کھول کھول کے آپ نے بیان فرمایا۔ حدیثیں بھی بہت زیادہ ہیں، حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں بشریت کے بارے میں۔ انبیاء بشر تھے، بشر ہونا یہ کمال ہے، اس سے زیادہ کمال ظاہر ہوتا ہے، بشریت کے اندر زیادہ کمال ظاہر ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بشر کہہ دو تو یہ توہین ہو گئی ہے، بہت سارے دلائل تو کافی ہیں، بہت زیادہ۔ بہرحال میں نے یہ درس جو ہے نا، یہ قرآن کی اس آیت سے جو تعلق، ویسے تو بہت زیادہ تفصیل ہے اس کے اندر، وقت کے اختصار کی بنا پر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن آخر میں یہ بات بیان کرتا ہوں کہ آج کے دن جو بدعات ہوئی ہے نا، بدعات، حیرت کی بات ہے کہ جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں نا، عام مشہور کتاب جاء الحق، آپ کو پتہ ہی ہے، بڑی مشہور کتاب ان کی، اس میں 4 آیتیں لکھی ہیں، کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے یہ جشن عید میلاد النبی۔ پھر نعوذ باللہ اللہ پر بھی تہمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جشن منایا تھا، فرشتوں نے منایا تھا، نبی پاک نے منایا ہے، صحابہ کرام نے منایا، اس طرح کے کذب بیانیاں، جھوٹ، اللہ پر تہمت۔ قرآن میں آتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے نا، وہ اپنا ٹھکانہ آگ کے اندر بنا لے۔ اتنی سخت وعیدیں ہیں
لیکن یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں، اپنے عقائد غلط